بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے پیشاب کے اندر خون کا آنا۔ اس کو ہم میڈیکل کی زبان میں ہیماچوریا کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی شخص پیشاب میں خون کو دیکھے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ پیشاب میں خون آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن میں پیشاب میں خون آنے کے ساتھ ساتھ مریض کو درد بھی محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی ڈاکٹر سے رجوع کر لیتا ہے۔ لیکن بعض وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن میں مریض کو کسی قسم کا درد نہیں ہوتا اور مریض یا تو پیشاب میں خون آنے کو دیر سے نوٹس کرتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ڈاکٹر کے پاس جانے سے غفلت برتنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے درد جو نہیں ہوتا۔ اس لیے زیادہ تر مریض خود سے ادویات لینا شروع کر دیتے ہیں یا پھر دیسی ٹوٹکوں سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت اگر پیشاب میں خون آ رہا ہے اور درد نہیں ہو رہا تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے اور ایسے مریض کو جلد سے جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہم ایک ایک کر کے پیشاب میں خون آنے کی وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو پیشاب کی نالی یعنی یورینری ٹریکٹ کا انفیکشن ہو تو اس کی وجہ سے بھی پیشاب میں خون آ سکتا ہے۔ یو ٹی آئی کی صورت میں آپ کو پیشاب کرتے ہوئے درد یا جلن بھی محسوس ہو سکتی ہے اور بعض اوقات اس کے ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ پیشاب میں خون آنے کی دوسری وجہ گردوں کے اندر انفیکشن ہو سکتا ہے، جس کو پائلونیفرائٹس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بخار اور کمر یا پھر پہلو میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ مزید اگر کسی شخص کے گردوں یا مثانے کے اندر پتھری موجود ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیشاب میں خون آ سکتا ہے۔ چھوٹی پتھری تو عموماً بغیر کسی علامات کے پیشاب میں خارج ہو جاتی ہے، لیکن اگر پتھری کا سائز بڑا ہے تو وہ گردوں میں موجود نالیوں کی دیوار کو زخمی کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب میں خون آنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب یہ پتھری یوریٹر یعنی گردوں سے نکلنے والی پیشاب کی نالی اور مثانے میں جائے گی تو ادھر بھی اسی طرح دیوار کے ساتھ رگڑ کھا کر زخمی کر دے گی، جس کی وجہ سے خون آتا ہے۔ ایک اور وجہ جس سے پیشاب میں خون آ سکتا ہے، خصوصاً مردوں میں، اسے ہم بی پی ایچ کہتے ہیں۔ ایک نارمل مرد میں مثانے سے نیچے ایک غدود یعنی گلینڈ موجود ہوتا ہے جس کو پروسٹیٹ کہتے ہیں۔ بی پی ایچ کی بیماری میں پروسٹیٹ کا سائز نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی کا رستہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیشاب میں خون آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمارا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم ہمارے اپنے ہی جسم کے حصوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انہیں ہم آٹو امیون ڈیزیزز کا نام دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی آٹو امیون بیماری مثلاً کہ واسکولائٹس ہے تو اس کی وجہ سے بھی گردوں میں موجود شریانیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور خون کی صفائی کے دوران خون ان میں سے نکل کر پیشاب میں شامل ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی شخص کو گردوں کی جگہ پر چوٹ لگ جائے تو اس کی وجہ سے بھی پیشاب میں خون آ سکتا ہے۔ یہ چوٹ دو طرح کی ہو سکتی ہے، مثلاً کھیل کود کے دوران گردوں کی جگہ پر کوئی چیز لگی لیکن باہر سے کوئی چوٹ نظر نہیں آئی تو اس کو ہم بلنٹ انجری کہتے ہیں، اور بعض اوقات تو کوئی چیز چیر پھاڑ کرتے ہوئے گردوں کی جگہ پر ڈائریکٹلی گھس کر انہیں ڈیمیج کر دیتی ہے۔ بچوں کے اندر کچھ موروثی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پیشاب میں خون آ سکتا ہے۔ ان بیماریوں کو ہیمولیٹک ڈیزیزز کہا جاتا ہے، یعنی ان بیماریوں میں خون کے ریڈ بلڈ سیلز جلد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو کہ ایتھلیٹ ہیں یا پھر سپورٹس مین ہیں تو ان میں بھی بعض اوقات ورزش کے بعد پیشاب میں خون آ سکتا ہے۔ اگر کسی بھی شخص کو مثانے یعنی بلیڈر کا کینسر ہے تو اس میں پیشاب کے اندر خون آ سکتا ہے، اور خطرے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر مریض کو کسی قسم کا درد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مریض تاخیر کر دیتا ہے۔ یا پھر کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے پیشاب میں خون آ سکتا ہے، مثلاً وہ لوگ جو کہ کینسر کی ادویات لے رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کی کیمو تھراپی یا پھر ریڈیو تھراپی چل رہی ہوتی ہے تو ان میں بھی پیشاب کے اندر خون آ سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر حمل کے بعد یا پھر ماہواری یعنی مینسز کی وجہ سے نکلنے والا خون پیشاب میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ خون پیشاب کی نالی سے آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسی خواتین کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص پیشاب میں خون دیکھے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا شروع کر دے، یا پھر وہ پھل جن کے اندر پانی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، مثلاً تربوز وغیرہ، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اور کوشش کرے کہ وہ جلد سے جلد کسی بھی قریبی ڈاکٹر مثلاً میڈیکل اسپیشلسٹ، نیفرولوجسٹ یا پھر یورولوجسٹ کو جا کر دکھائے۔
ڈاکٹر آپ کو چند ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے، مثلا یورین آری، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور بلڈ سی پی وغیرہ۔ ان ٹیسٹ کی مدد سے خون آنے کی وجہ کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں نیفرولوجسٹ اور یورولوجسٹ کا نہیں پتا، تو ان کو بتاتا چلوں کہ نیفرولوجسٹ گردوں کا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ دوا کی مدد سے آپ کا علاج کرتا ہے، جبکہ یورولوجسٹ گردوں اور مثانوں کا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ سرجری کے ذریعے علاج کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ڈاکٹروں کی مختلف اسپیشلٹیز کے بارے میں بتایا جائے گا، تاکہ ایک عام آدمی کو پتہ چل سکے کہ اسے کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔